شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام، آئیے ترجمے کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى واليتامى وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم۔ جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے، وہ اللہ اور رسول کی ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، کہ تمہارے اغنیاء کا مال نہ ہو جائے۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، اور جس سے منع فرمائے باز رہو۔ واتقوا الله ان الله شدید العقاب۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئک هم الصادقون۔ ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے اور اللہ اور رسول کی مدد کرتے، وہی سچے ہیں۔ والذین تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة۔ اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا، دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیے گئے، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اے رب ہمارے، بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمارے حال پہ اللہ کریم اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم ولی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ نام ان کا آپ کو بتائیں گے۔ ان کو کہا جاتا ہے حضرت سیدنا ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا نام، ان کا کہاں سے تعلق تھا، ان کا پیشہ کیا تھا، یہ ان کے تعارف میں آپ کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی ایسی معرفت، اپنی محبت کا ایسا ذوق اور اپنی یاد کا ایسا ذوق عطا فرمایا تھا کہ لوگ آپ کی محبت الہی میں ڈوبی ہوئی گفتگو کو سن کر اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں آنسو بہایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عظیم بزرگ حضرت سیدنا امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسالہ قشیریہ میں کئی مقامات پر، مجھے اگر میں مبالغتاً کہوں کہ تقریباً اگر ان کی آپ ابواب دیکھیں رسالہ قشیریہ کے، تو اس میں حضرت سیدنا ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشادات، ان کے اقوال زرعی، ان کے فرمودات، یہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے اپنی روشنی پھیلاتے ہوئے جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم ولی، ایک زبردست عالم دین، انشاءاللہ الکریم۔ یہ سارے ان کی سیرت کے کچھ جو پہلو ممکن ہو سکے گا وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے۔ آئیے عدنان شیخ بھائی سے بھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی نہ کہو کہ آقا یا غالے، نہ کہو کہ آقا یا غالے، یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں، وہ تو جان سارے جہان کی، وہ تو جان سارے جہان کی، وہ نہیں تو کوئی جہان ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔
تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہگار پہ جب آپ کا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا 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 ہوگا، اور خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، دکھائی جائیں گی میں شان محبوبی، دکھائی جائیں گی میں شان محبوبی، آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، آپ ہی خوشی آپ کا کہا ہوگا، خدا ہے پاک کی چاہے اگلے پچھلے خوشی، یا رسول اللہ میرے آقا خدا پاک کی
چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا اور کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ تو کوئی تھا کے دامن چل چیا ہوگا تو کوئی تھام کے دامن چل چیا ہوگا تو کوئی تھام کے دامن میں چل گیا ہوگا کوئی تھام کے دامن میں چل گیا ہوگا ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا واللہ پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا اور کہیں گے اور نبی سے غبو الہی کہیں گے اور نبی سے غبو الہی میرے حضور کے لب پر میرے حضور کے لب پر لا ہوگا خلیل و نبی مسیح و صفی
کہیں کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے حضور کے لب پر لا ہوگا میرے حضور کے لب پر لا ہوگا میرے حضور کے لب پر لگا ہوگا میرے حضور کے لب پر لگا ہوگا واللہ میرے حضور کے لب پر لگا ہوگا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے فقیر کا جنت میں بستر ہوگا فقیر کا جنت میں بستر ہوگا اصل فقیر کا جنت میں بستر ہوگا فقیر کا جنت میں بستر ہوگا تمہارا مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا بن گیا یا مرحبا ماشاءاللہ. حضرت سیدنا ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام کیا تھا سر؟ دیکھا گیا ہے کہ ان کا جو ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ آتا ہے استاد ابو علی دقاق. ان کا اصل نام کیا تھا؟ تعلق ان کا کہاں سے تھا؟ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو حسن ذکر کیا گیا ہے، اور آپ کے والد صاحب کا نام ہے وہ علی ہے، اور آپ کے دادا کا نام محمد ہے. ٹھیک. اور آپ کا تعلق مرو کے علاقے سے ہے، یہ ایران کا علاقہ ہے، اور آپ نے جو بچپن ہے وہ مرو کے اندر ہی گزارا، اور پھر اس میں آپ نے علم دین بھی حاصل کیا. شروع سے ہی آپ کو علم دین حاصل کرنے کا شوق تھا، اور آپ نے جو علم فقہ ہے وہ حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر جو ہے ان سے حاصل کیا، اور آپ شافعی فقہ پر عمل کرنے والے تھے، یعنی آپ شافعی فقیہ بھی تھے، اور آپ نے احادیث بھی کئی محدثین سے حاصل کی. تو آپ یوں سمجھیے کہ علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ نے واعظ و نصیحت کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور بہت مشہور ولی جو اس زمانے میں تھے حضرت شیخ محمد بن محمود نصر آبادی، ان کی صحبت اختیار کی اور اپنے پیر صاحب کی خوب خدمت کی. اور آپ کہا بھی کرتے تھے کہ پیر صاحب کی خدمت جب تک نہ کی جائے تو اس وقت تک آدمی کامل صوفی نہیں ہو سکتا، یا اس میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا. خدمت کا مطلب کیا سر؟ کیا خدمت کرنی پڑے گی؟ اور اس کو تھوڑا ڈسکرائب فرمائے، تھوڑا مضمون اس کا واضح ہو تاکہ کوئی مسکنسپشن کا شکار نہ ہونے پائے. دیکھیں، خدمت ایک تو خدمت ویسے ہی پریکٹیکل طور پر ہوتی ہے کہ ان کے وضو میں ان کی مدد کرنا اور دیگر جو معاملات ہیں، اور ایک یہ بھی ہے کھانا کہ پیش کرنا یا ان کے لباس کے حوالے سے جو سروسز جو ہے وہ فراہم کرنا، یعنی یوں
اور جو کام کاج ہے وہ جو ہے وہ کر دینا. خدمت کا ایک معنی تو یہ ہو گیا. جی. دوسرا یہ ہے کہ جو وہ کہیں وہ کرے. واہ. کیونکہ جو صوفیہ ہوتے ہیں وہ اپنے مریدین کو جو ہے مجاہدے بھی کرواتے ہیں. سبحان اللہ. اور مجاہدے مختلف قسم کے ہوتے ہیں. صحیح. تو جو پیر صاحب کہیں ان کے مطابق عمل کریں. جیسے ہمارے پیر صاحب نے مدنی قافلوں کا فرمایا ہے. سبحان اللہ. اور ظاہر ہے کہ مدنی قافلے کے اندر بھی جو ہے وہ مجاہدہ ہی ہوتا قافلہ بھی مجاہدہ. جی ایسا ہی ہے. جو گھر چھوڑ کر آدمی کو جانا پڑتا ہے. ہاں جی. تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے پیر صاحب کی خدمت نہیں کرتا، ان کی اطاعت نہیں کرتا، تو وہ خود رو پودے کی طرح ہے. صحیح. کہ جو خود رو پودے ہوتے ہیں جو خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، جی. ان پر بھی پتے لگ جاتے ہیں، ایسا ہی. ان پر پھل بھی لگتا ہے، لیکن ان کا پھل کڑوے ہی ہوتا ہے. ایسا ہی. اور جن کو مالی جن کا باغ بناتا ہے، پودے اگاتا ہے، واہ واہ. اور ان کی کانٹ چھانٹ بھی کرتا ہے. واہ واہ واہ. اسی طرح جو آدمی اس راہ کا مسافر ہے، قرآن و حدیث کا علم ہو یا صوفیہ جو علم دیتے ہیں یہ ہو، جتنے بھی علوم ہیں یہ ان کی خدمت میں رہ کر، ان کی اطاعت کر کے، ان کے فرامین پر عمل کر کے ہی آدمی جو ہے پروان چڑھتا ہے، اس کی جو ہے وہ تربیت ہوتی ہے. تو جو آپ فرماتے ہیں کہ وہ بس اس خود رو پودے کی طرح ہے جو کسی پیر صاحب کی خدمت میں نہیں جاتا. صحیح. اور اس پر پھل اگر آ بھی جاتا ہے، پتے لگ بھی جاتے ہیں، تو وہ پھل کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے میٹھا پھل جسے آپ کہہ سکتے ہیں عام طور پر جو لوگ پسند کرتے ہیں. صحیح. تو اس لیے آپ نے پھر حضرت ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بہت عرصہ گزارا، اور پھر یہ کامل و اکمل ہو گئے. پھر یہ مرو سے نیشا پور میں بھی آ گئے. اب یہ نیشا پوری کے حساب سے مشہور ہے کہ نیشا پور کے بزرگ تھے. تو یہ علم حدیث، علم فقہ کے اعتبار سے بھی مضبوط عالم دین تھے. سبحان اللہ. اور پھر صوفیہ میں بھی ان کا بڑا مقام تھا. تو یہ الحمدللہ ان کو بڑا مقام حاصل تھا. اور آپ کے بڑے واقعات ہیں، مجاہدے جو ہے وہ جو آپ نے ذکر کیے. اور مجاہدہ کیا ہوتا ہے سر؟ اب کوئی اس کو تھوڑا ڈسکرائب کریں. ہم لفظ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، مجاہدہ کروایا. آپ دیکھیں احیاء العلوم کے اندر بھی مجاہدے کا بیان جو ہے وہ موجود ہے. بھئی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، یہ بات سننی پڑتی ہے. تو یہ مجاہدے کا جو ایک مضمون اور مفہوم اور اس کی روح، یہ کیا ہے؟ اصل میں انسان جو ہے وہ روح اور نفس کے ساتھ متصف ہے. روح بھی ہے، نفس بھی ہے. نفس جو ہے وہ انسان کو برائی کی جانب اور سستی کی جانب مائل کرتا ہے. صحیح. اب یہ نفس کا جو علاج ہے نا، یہ مجاہدے سے کو ہوتا ہے. صحیح. یعنی مثال کے طور پر اصل میں یہ دیکھا جائے تو مجاہدے تو ہمارے دین اسلام کے اندر بھی بہت سارے ہیں. مثلا 5 وقت کی نماز، یہ بھی دیکھا جائے تو مجاہدہ ہی ہے نا. کہ جب ہم نماز فجر، جب وقت ہوتا ہے نماز فجر کا، نیند بھی بڑی میٹھی آ رہی ہوتی ہے، اور بستر بھی آج کل سردیوں کا وقت ہے، بستر بھی گرم ہوتا ہے. تو اب مجاہدہ یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنے کا، اب اٹھو، گرم پانی نہیں ہے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، اور ڈبل ثواب کو ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے ڈبل ثواب ملے گا. جتنی مشقت زیادہ ہوگی ملے گا انشاءاللہ. اچھا، عرش کا سایہ بھی ملے گا. اور مشقت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ثواب بھی بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. تو یہی تو مجاہدہ ہے. اسی طرح جو ہے وہ بہت سارے ایسے کام ہیں، شریعت پر عمل کرنا ویسے ہی مجاہدی والی بات ہی ہے. اچھا، یہ تو وہ مجاہدے ہیں جس کا تعلق جسم کے ساتھ بھی ہے. صحیح. اور کچھ مجاہدوں کا تعلق ہے جو دل کے ساتھ ہے. واہ. مثال کے طور پر ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا توکل کیا ہے. اب توکل جو ہے وہ اللہ پاک پر مکمل بھروسہ کرنا ہے، اور اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. یہ دل کے جو ہے وہ نجات دینے والے منجیات میں سے اس کا تعلق ہے کہ توکل ہوگا دل، یعنی دل کے لیے ضروری ہے. ایک مومن کے لیے متوکل ہونا چاہیے، ایک مومن کو توکل اس کے دل میں ہونا چاہیے. اچھا، اب یہ اس نے یہ سوال کیا کہ جناب آپ یہ بتائیے توکل کیا ہے. اب آپ کے سمجھانے کا کیسا پیارا انداز ہے. اچھا، اس سوال تو یہ کر رہا تھا کہ مجھے آپ توکل کے بارے میں بتائیں، لیکن آپ نے ایک عالی شان پیارا سا امامہ باندھا ہوا تھا. تو اس کی نظر آپ کے امامے پر تھی کہ کسی طرح یہ مجھے امامہ مل جائے. تو آپ نے فرمایا توکل یہ ہے کہ اللہ پاک پر کامل بھروسہ کیا جائے اور کسی کے امامے پر نظر نہ رکھی جائے. واہ 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 واہ، کیا بات. اور پھر وہ امامہ اتارا اور پھر اس کو دے دیا. کیا بات. واہ. تو یہ سمجھانے کا کیسا زبردست انداز ہے، اور نفس کی اصلاح جو ہے وہ کس انداز سے آپ فرما رہے ہیں. واہ واہ. یعنی یہ مخلوق پر اعتماد کر لینا، اس پر بھروسہ کر لینا، اور خالق کی یاد سے اور اس پر بھروسہ کرنے سے پیچھے رہ جانا،
یا اس کو یوں بولیے کہ ثانوی حیثیت پہ لے جانا، بعد کے درجے میں لے جانا، اور پہلے جو ہے نا وہ جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ پریفر کر دینا، اور مخلوق کے جو معاملات ہیں جو ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چاہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر اور مریض کا آپس میں ایک سلسلہ کار ہوتا ہے، تو آپ مریض ٹوٹل کیا ہے، ڈاکٹر پر رلائے کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اب جب ڈاکٹر سے جواب اس کو مل رہا ہے تو پھر کیا ہے، پھر وہ اس کو دعا یاد آ رہی ہے. تو دعا ویسے لوگ کرتے رہتے ہیں، بیمار ہوتا ہے بندہ تو دعا کرتے ہی ہیں، لیکن جو اسباب ہیں ان کو یوٹیلائزیشن ان کا کرنا ہے. لیکن جو بھروسہ ہے ہمارا، جو اعتماد ہے، جو یقین ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور یہ واقعی جب بندہ صلحاء کے ساتھ بیٹھتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ جب بیٹھتا ہے، تو پھر یہ باتیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملتی ہیں، اور جب بندہ ان کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے تو پھر ان کی برکات کو حاصل کرتا ہے. ویسے ایسے ہی استاد صاحب روزہ رکھنا یہ بھی مجاہدے کی ایک جو ہے وہ فارم ہے، اور خواہشات جو نفسانی خواہشات ہیں، حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے، اور جو جائز خواہشات ہیں ان سے بھی تھوڑا سا گریز کرنا، یہ بھی مجاہدے کی قسم بنے. جی بالکل مجاہدہ ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی اسی نفس کا مقابلہ کرنے کے اعتبار سے. آپ فرماتے ہیں کسی نے سوال کیا کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ عصر سے مغرب تک روزہ رکھتے ہیں. اچھا. آپ نے فرمایا شرعی طور پر تو یہ روزہ نہیں ہے، لیکن اچھا ہے اگر کوئی کھاتا پیتا نہیں ہے تو اور عصر سے لے کے مغرب تک بغیر کھائے پیے وقت گزارتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اچھا ہے. نفس کا مقابلہ تو ہے، تو باقی نفس کا مقابلہ ہے. اب بندے کا جی چاہ رہا ہوتا ہے اب یہ کھا لوں، اب یہ کھا لوں، پیٹ بھی بعض دفعہ خراب ہو جاتا ہے تب بھی جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں کھا لوں. تو یہ اصل میں نفس کا جب بندہ مقابلہ کرتا ہے تو یہی تو اس کا ایک مجاہدے کی صورت ہے. آدمی شروع میں جائز نفس کی خواہشیں پوری کر رہا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ناجائز کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ الحمدللہ دین اسلام نے ہمیں جو نفس کا اور مجاہدے کا جو کنسپٹ دیا ہے یہ اسی کا خاصہ ہے کہ جو دین اسلام ہے وہ ہمیں دنیا کی جو جائز چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے، لیکن لمٹ میں، اور جو زائد خواہشیں ہیں ان کا مقابلہ کرنے کا جو ہے وہ ذہن دیا جاتا ہے. مرحبا. اللہ ہمیں خواہشات کی پیروی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اتباع خواہشات، اتباع ہوا، اتباع خواہشات کی پیروی کرنا یہ بھی باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری بیان کی گئی ہے. اللہ ہمیں اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ عافیت اور سلامتی جو ہے وہ عطا فرمائے. حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کیسی ہوا کرتی تھی، ان کا آواز جو ہے وہ کیسا ہوتا تھا، ان کا بیان کیسا ہوتا تھا، سپیچ ان کی کیسی ہوتی تھی، کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں ابراہیم بھائی. سلمان بھائی، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اپنے پاک باز بندوں کی زبان کے اندر جو اہل عمل ہوتے ہیں تو ان کے عمل کی برکات ان کی گفتگو کے اندر بھی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان کی گفتگو کے اندر ایسی تاثیر عطا فرماتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے گناہوں کو ترک کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے رستے کی طرف آتے ہیں. ہم حضرت سیدنا ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر خیر سن رہے ہیں. حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے کامل ولی ہیں کہ ان کے وعظ سے متاثر ہو کر ایک زمانہ ہے کہ جس نے جو ہے وہ راہ ہدایت حاصل کی ہے. اللہ کے ولیوں کی جو خدمات ہیں ان کے اندر ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ان کی خدمات کے اندر ایک بڑی بات یہ ہے کہ وہ رجال پیدا کرتے ہیں. ان کی خدمت میں جو حاضر ہوتے ہیں ان کی رجال پیدا کرتے ہیں یعنی شخصیات کی کردار سازی کا جو عمل ہوتا ہے اور ان کی جو یعنی لوگ بناتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں. جی جس طرح حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی کا ہم نے ذکر خیر سنا ہے تو یہ یوں سمجھیے کہ یہ دونوں شخصیات ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں. حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر ہوگا تو حضرت ابو القاسم قشیری کا ذکر بھی ساتھ ہوگا، اور حضرت ابو القاسم قشیری کا ذکر ہوگا تو حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر خیر بھی ساتھ ہی ساتھ ہوگا. حضرت سیدنا ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی کی محفل اور مجلس کا عالم کیا ہوا کرتا تھا، اس تعلق سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی کی مجلس کا ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رے کا ایک علاقہ ہے وہاں آپ تشریف لے گئے تو وہاں آپ کو جاننے والے لوگ جو ہے وہ اتنے نہیں تھے، لیکن کسی نے آپ کو جو ہے وہ پہچان لیا اور آپ سے عرض کیا کہ ہم جو ہے وہ آپ کی زیارت کے اور آپ کے وعظ
کو جو ہے وہ ہم سننا چاہتے ہیں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ ہمیں کچھ واعظ فرمائیں، اور ان کو جو ہے وہ لے جا کر جو ہے وہ ایک مجلس واعظ مرتب کی گئی اور لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے۔ تو حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اولاً تو جو ہے وہ پس و پیش کیا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہرت کو جو ہے وہ ناپسند فرماتے تھے، لیکن جب لوگوں کا اصرار بڑھا تو حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ایک خاص کیفیت تھی اس وقت، اور اس وقت جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک انداز تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ممبر پر جلوہ فرما ہوئے، اور دیکھیں کہ قلیل الفاظ میں بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کے اندر اپنے ولی کی زبان کے اندر کیسی تاثیر عطا فرما دیتا ہے کہ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ ممبر پر جلوہ گر ہوئے اور دائیں طرف یوں رخ پھیرا اور صرف کہا اللہ اکبر۔ اللہ اللہ، آپ کی زبان اثر سے یہ صرف اس لفظ کا اللہ اکبر، حالانکہ ہم بھی اپنی زبان سے کہتے ہیں، لیکن یہ ایک اللہ کے ولی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ تھے، یہ آپ کی زبان سے اللہ اکبر کا لفظ نکلنا تھا، یہ الفاظ کا جاری ہونا تھا کہ مجلس کی حالت تبدیل ہو گئی، لوگوں کے دل مچل اٹھے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سامنے متوجہ ہوئے اور فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اب اس مجلس کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ ابال پیدا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی محبت کے اندر لوگوں کے دل جو ہے وہ مچل اٹھے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یوں بائیں مڑ کر دیکھا اور فرمایا واللہ خیر و ابقا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ الفاظ ادا کرنے تھے کہ مجلس کے اندر جو ہے وہ شور و غوغا اور رونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی محبت کے اندر تڑپنا جو ہے وہ اس قدر ہوا کہ پوری مجلس کے اندر لوگ جو ہے وہ رونے لگ گئے۔ یہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے عمل اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جو آپ کی زبان کے اندر تاثیر عطا فرمائی تھی۔ ہم دیکھیں کہ ہم اگر جو ہے وہ کوئی لوگوں کو واعظ کرتے ہیں تو ہم اپنے عمل کی حالت پر بھی غور کریں، ہم تو لمبے چوڑے جو ہے وہ ٹائم لیتے ہیں، لیکن اس پہ جو ہے وہ لوگوں کا اثر، لوگوں پر اثر کتنا ہوتا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے ولی کی زبان سے نکلنے والے یہ صرف 3 جملے تھے اور پوری مجلس کی حالت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مجلس واعظ کا ایک واقعہ جو ہے وہ کتابوں کے اندر یوں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ آپ بتائیں، ہم بھی تو اللہ کا نام ہی لیتے ہیں، ہم بھی مثال میں گھر پہ بندہ بیٹھا ہوا اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ اکبر، جیسے کوئی ابھی ہماری بات سن رہا ہے، جیسے حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ انہوں نے بیان کیا، کوئی بندہ بولے اللہ اکبر رضوان من اللہ اکبر واللہ خیر و ابقا، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کو کہے یوں کر کے، وہ تو دیکھے نہ مجھے کچھ ہوا نہ سامنے والوں کو، جیسے میں نے ابھی کہا ہے تو کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ عدنان شیخ کو کچھ ہوا، نہ راشد نور بھائی کو کچھ ہوا، نہ کسی اور کو کچھ ہوا، کیمرہ مین بھی سارے بیٹھے ہوئے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور یہ ان کا جو ہے نا وہ یوں بیان کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ لیکن جو بعمل ہوتا ہے اس کے عمل میں اتنا ہی زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ہمارے الحمدللہ ہمارے درمیان امیر اہل سنت علامہ محمد ریاض قادری صاحب بھی موجود ہیں، اور ان کے وعظ کا سلسلہ بھی ہے۔ مجھے ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ امیر اہل سنت نے ایک مرتبہ جو بیان کیا وہ بیان تھا درود پاک پر، اور یعنی درود پاک کے وہ پورا بیان جو ہے وہ درود پاک کے موضوع پر تھا، لیکن جو ہے آپ بیان بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ کا ایک بیان تھا وہ مدینہ شریف کے حوالے سے تھا، درد مدینہ بیان، درد مدینہ، اللہ اللہ۔ اب درد مدینہ ایسا بیان تھا کہ آپ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، خود بھی آپ پر گریہ تاری ہے، آپ رو رہے ہیں، اور جو محفل ہے وہاں سے بھی آہو بکا کی آوازیں، رونے کی آوازیں آ رہی۔ بجٹ میں آ گئے نا، کیا بات ہے۔ تو یہ اچھا، یہ مجھے ایک دفعہ سید لقمان شاہ صاحب فرمانے لگے کہ امیر اہل سنت کا اسی طرح کا بیان کا انداز ہوتا تھا کہ آپ جب بیان کرتے تھے تو لوگوں پر رکت طاری ہو جاتی تھی، لوگ رونا شروع کر دیتے تھے، اور یہ بس یہ عمل کی اور جو تڑپ ہوتی ہے نا کہ اصلاحی امت کی تڑپ، مدینے کی محبت، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ پاک سے جو ہے وہ لگاؤ، تو یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو دل کے اندر ایک آپ یوں سمجھیں کہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اور جب وہ بندہ بیان کرتا ہے، وہ اللہ کے نیک بندے بیان کرتے ہیں تو ان کا اثر دیگر لوگوں پر بھی ہوتا ہے۔ ابھی بھی الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت جب گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں تو یہ کئی دفعہ اسلامی بھائیوں سے سنا کہ میں جب مدنی مذاکرے میں تھا تو امیر اہل سنت نے اس دن وہی موضوع لیا کہ جو میرے متعلق تھا، میں کوئی سوال کا جواب چاہ رہا تھا یا اپنی جو ہے وہ اصلاح چاہ رہا تھا، تو امیر اہل سنت نے وہی گفتگو فرمائی۔ اور کئی دفعہ کئی اسلامی بھائیوں کا کہنا یہ ہے کہ امیر اہل سنت نے ایک مرتبہ، چلے میں اپنا ایک واقعہ بتا دوں کہ ایک ہمارا مشورہ تھا اور امیر اہل سنت تشریف لائے،
اور جو ہے وہ میرے ذہن میں کچھ خیالات پیدا ہو رہے تھے. تو یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ آدمی کے دل کے اندر مختلف خیالات آتے ہیں. تو امیر اہل سنت نے جو ہے نا وہ اپنی نگاہ اٹھائی اور ایک دفعہ مجھے یوں دیکھا. اللہ اکبر. تو میں سمجھ گیا کہ یہ میری اصلاح کر رہے ہیں کہ جو میرے دل کے اندر اس طرح کے خیالات جو درست نہیں ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. تو آپ نے ایک نگاہ ڈالی اور وہ میرے خیالات جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گئے جو پیدا ہو رہے تھے. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں, ان کی تاثیر ہوتی ہے, ان کا دیکھنا بھی جو ہے وہ بندے کی اصلاح کا باعث بن جاتا ہے. یہ بیان کیا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کی روح کا ایک معاملہ ہوتا ہے, وہ جب کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے, وہ اس کا حال بحال ہو جاتا ہے. اور جو پاک طینت جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں اور ایک یوں بولیں کہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو جب وہ اپنی ہستی کو فنا کرتے ہیں تو اللہ کریم ان کی نگاہ میں بھی کیا کرتا ہے, ایک برکت عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر جو ہے موجود ہے. دیکھیے جب نظر بد حق ہے جی تو نظر حق نہیں. واہ واہ واہ, مرحبا, بہت پیاری بات کہی, ماشاءاللہ. بد نظری سے کسی کو نظر لگ جاتی ہے, کسی کو اس طرح بھی نقصان ہوتا ہے, تو اللہ والوں کی نظر جب کسی پر پڑے گی تو کیا اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے؟ اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ جب انسان کا دل سلمان بھی صاف ہوتا ہے اور یاد خدا, یاد مصطفیٰ سے معمور ہوتا ہے, تو اللہ پاک اس کے دل سے علم و حکمت کے چشمے جاری فرماتا ہے. اس کی زبان ذکر الہی کی برکت سے ایسی مؤثر ہو جاتی ہے کہ جو نکلتا ہے اس سے اثر ہوتا ہے. وہ ہے نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو اللہ والوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات جو ہوتے ہیں یہ دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. ذکر خیر ہم کر رہے ہیں استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کا. ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک اقوال میں سے چند قول آپ کے عرض کروں. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی دنیا دار کی اس کی دنیا کی وجہ سے عزت کی, زبان سے اس کی تعظیم کا اظہار کیا, اس کی خوشامد کی, تو فرمایا گویا کہ اس کا تہائی دین چلا گیا. اور اگر اس نے دنیا دار کی تعظیم, اس کی محبت دل کے اندر بٹھا لی تو گویا کہ جو دین کی نورانیت تھی ساری کی ساری اس کے دل سے چلی گئی. محبت کرنی ہے کسی بھی انسان سے تو اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے لیے جب کسی سے محبت کی جائے تو اس کی برکتیں دنیا میں بھی ملتی ہیں اور آخرت میں بھی ملتی ہیں. پھر آپ ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ پاک کا فرمان ہے نا, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے, گویا اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں مجھے یاد کرو, دنیا کی زندگی میں مجھے یاد کرو. جب تم قبر میں چلے جاؤ گے, جب تمہارے دوست احباب, تمہارے گھر والے, رشتہ دار سب تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے, تم منو مٹی تلے چلے جاؤ گے, اس وقت میں تمہیں یاد کروں گا. تو اگر بندہ دنیا کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ پاک کے دین کی خدمت کرتا ہے, تو قبر یقیناً اس کی پھر روشن ہوتی ہے, اسے قبر میں بھی اس کی بڑی برکتیں ملتی ہیں. اور آپ اسی طرح فرماتے ہیں کہ حق بات جو ہے, حق بات اگر کی جائے یقیناً اس کا اثر ہوتا ہے, اور حق بات سے خاموش رہنا یہ گویا گونگا شیطان ہے. ایک مرید نے آپ سے عرض کی کہ حضور شیطانی وسوسوں سے جان نہیں چھوڑتی, بڑا پریشان ہوں. تو آپ نے اس کے ذہن کے مطابق تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بھائی اپنے دل سے یہ جو خواہشات کا درخت ہے نا اسے نکال دو. اسے نکالو گے تو اس درخت پر جو شیطانی وسوسے جو کہ پرندوں کی صورت میں جو بیٹھتے ہیں نا یہ بھی دور ہو جائیں گے. تو مطلب کیا ہے کہ جب دل کے اندر نفسانی خواہشات ہوں گی, دل کے اندر دنیا کی طلب ہوگی, حب جا ہوگی, تو پھر اسی طرح انسان کو جو شیطانی وسوسے ہیں, شیطانی چیزیں ہیں, وہ انسان کو تنگ کرتی ہیں. اور نفسانی خواہشات سے سلمان بھائی جو بندہ بچ جاتا ہے, نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچ جاتا ہے, تو اللہ کریم اسے کتنا اعلیٰ مقام دیتا ہے. رب فرماتا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا تو فرمایا جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے.
تو نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں یہ انسان کو گمراہی کی طرف عموماً لے کر جا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ جس طرح رکن شورا نے فرمایا نا، انسان جو ہے نفس اور روح اس کے درمیان میں ہوتا ہے۔ ایک طرف نفس ہے، اس کا کام کیا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے یہ انسان کو برائی کی طرف مائل کر رہا ہوتا ہے، اور ایک طرف روح جو انسان کو اچھائی کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ اب اس کے درمیان میں انسان ہوتا ہے، تو اب اس پر اگر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، انسان اگر نفسانی خواہشات کی دنیاوی چیزوں کی طرف مائل ہو کر یاد خدا سے غافل ہو کر اپنی زندگی غفلت میں گزار رہا ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان برائیوں کی طرف چلا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں سے تعلق جو ہے انسان کو ایک تو نفس سے معرفت عطا کرتے ہیں اللہ والے، دوسرے طور پر ان چیزوں سے بچاتے ہیں، ان چیزوں سے بچاتے ہیں۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی زبان میں بھی رب نے تاثیر رکھی ہے، ان کی آنکھوں میں بھی تاثیر ہوتی ہے، اور ان کی صحبت میں آنے والا وہ بھی اللہ پاک کے نزدیک مقام و مرتبہ پا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے۔ امام اہل سنت نے اسے ملفوظات میں غالباً نقل فرمایا ہے، امیر اہل سنت نے فیضان سنت میں بھی اس کو بیان کیا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ اللہ والے یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا ہم نشین، ان کا ساتھی، ان کے صحبت میں آنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، بلکہ وہ سعادت مند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں سے محبت یقیناً انسان کو دنیا میں بھی برکتیں دیتی ہے، آخرت میں بھی برکتیں دیتی ہیں۔ جی، یہ جو آپ نے ابھی ایک بات بتائی تھی کہ جو حق بات کہنے سے خاموش رہے تو وہ گونگا شیطان ہے، اس کا کیا معنی و مفہوم ہے؟ اس کا معنی دیکھیں، جہاں حق میں جو اس کا سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں بات کرنا ضروری ہے اور جو حق بات ہے، جو چیز آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات کہنا چاہیے اور اب آپ اس سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ سے میں ایک مثال دوں، گواہی ہے، آپ کے سامنے کوئی معاملہ کسی کا آیا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ میرے سامنے آیا اور ایسا ہی ہے، اور اب آپ گواہی اگر نہیں دیتے، اس موقع پر آپ کہتے جی نہیں میں نہیں کہتا، تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ حق بات آپ نے موقع پر نہیں کہی، جس کا حق تھا اسے حق نہ ملا، تو اب آپ نے کردار کیا ادا کیا؟ تو جو جس وقت کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت اسے پورا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ بندے کو معلوم ہے کہ بے گناہ ہے تو اس کی بے گناہی بتا دینی چاہیے، بتا دینی کیا ہے بے گناہ ہے۔ لوگ نہیں بولتے، ایسے ہی چپ رہتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف گناہ اور بے گناہی والا معاملہ ہی نہیں ہے، معاملہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو ابراہیم بھائی کا کوئی معاملہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ بات کیا ہے، لیکن کہیں بات ہو رہی ہے، ایک بندہ کیوں بھی دے رہا ہے بھائی، یہ جیسے آپ مثال کے طور پر ابراہیم بھائی بولے کہ سلمان بھی کیا تھا وہاں موجود تھا، اب مجھ سے پوچھا ہاں جی آپ انہوں دی آپس کی گل ہے، مینوں کی پتا ہوئے، یعنی ان کی آپس کی بات ہے، مجھے کیا معلوم۔ یہ اس طرح کا جو معاملہ ہے یہاں، مطلب لوگ جو ہے وہ، اب میں اس کے لیے ایک لفظ ہے پنجابی میں خاص، میں وہ لفظ جو ہے نا وہ اس کو نہیں بولتا، یعنی لوگ جو ہے وہ بھولے اپنے بن جاتے ہیں، یوں بولے ان کو بھولے بن جائیں گے، جیسے ان کو کیا ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، بھئی اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کہیں گے، آپ کی بات آپ کو تو پتہ نہیں کچھ ملنا ہے یا نہیں ملنا، اپنی بات کیا ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، تعلق کیا ہے یہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح کا جو معاملہ ہے، انداز ہے، اس پر جو ہے آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں، ویسے تو ظاہر ہے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ اچھا انسان اس طرح نہیں کرتا، جو حق بات یہاں پر بولنا ہوتی ہے وہ بولتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا نا کہ جو حق بات بھی نہیں بولتا وہ اللہ پاک نے اس کو زبان دی ہے۔ اب زبان کو تو چاہیے نا کسی مسلمان کی عزت کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، اور جو ہے وہ دیگر جو اس کو بینیفٹ ملنے والے ہوتے ہیں وہاں پر بولنا چاہیے اور اچھے انداز سے بولنا چاہیے۔ اچھا، کئی جگہوں پر ہم ناراض ہو جائے گا جی، لیکن یہی وہ ہے نا کہ وجوہات ہوتی ہیں نہ بولنے کی۔ اگر کوئی دینی وجہ ہے تو پھر تو یہ اس پر یہ بات نہیں آئے گی، لیکن دنیاوی مثال کے طور پر کہ میں بولوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے جو مالی مفادات ہیں ان پر جو ہے ٹھیس پہنچے گی، یا پھر جو ہے وہ ان کی آپس کی جو دوستی ہے
اس پر کوئی حرف آ جائے گا، یہ بھی طرف داری ہے نا، اس بھی عصبیت بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارے خاندان ہمارا قبیلہ وہ ناجائز پر ہے، ناحق جو ہے وہ ناجائز پر، یعنی وہ اس کا مطالبہ درست نہیں، اس کے باوجود اپنے اس قبیلے اپنے گروہ کی جو ہے وہ سائیڈ لینا، تو حق بات کو بیان نہ کرنا، تو یہ دنیاوی طور پر ہوتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بندے کی تربیت نہیں ہوتی. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو ہے وہ مجھے یہاں بولنا ضروری نہیں ہے. تو اگر تربیت ہوگی اور اس طرح جو اقوال ہوتے ہیں بزرگوں کے، اور دین اسلام نے بھی ہمیں جو ہے وہ ترغیب دلائی ہے، جیسے گواہی کی بات کی ہے، گواہی دینا بنتی ہو اور بندہ گواہی نہیں دیتا تو یہ بھی علماء نے جو ہے وہ گناہ قرار دیا ہے. یعنی مختلف صورتیں بنیں گی. تو ایک صورت جو ہے وہ جو گواہی دینی تھی اور گواہی نہیں دے رہا تو بندہ گناہ گار ہو جائے گا. تو یہی اسی طرح تو کہا گیا ہے کہ جہاں پر حق بولنے کی جو ہے وہ موقع مل رہا ہے وہاں حق نہ بولنا، یہ بھی جو ہے آدمی کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے اور آدمی گناہ گار بھی ہو سکتا ہے. اچھا سلمان بھی اس کا دیکھیں ایک اور پہلو بھی عرض کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ جس کا حق ہے اس کے حق کے لیے آپ بولتے ہیں، یہ یقیناً ضروری بھی ہے اور اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کی جائز سفارش کی وجہ سے، جائز بات کرنے کی وجہ سے کسی کی پروموشن ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی مرتبہ مل جاتا ہے، تو یقیناً اس کا بھی اجر و ثواب ہے. ایک بندہ قابل ہے، باصلاحیت ہے، اللہ پاک نے اس کے اندر صلاحیتیں رکھی اور آپ جانتے ہیں، آپ اس کی سفارش اس کے آفیسر سے کرتے ہیں، بڑے سے کرتے ہیں، جناب یہ بندہ قابل آدمی ہے تو اس کو بڑا مرتبہ دینا چاہیے، اس کی سیلری زیادہ ہو جانی چاہیے، یا اس کا یہ ہونا چاہیے، اس جگہ پر اسے ہونا چاہیے. اس طرح سفارش کرنے سے اگر اس کا بھلا ہو جاتا ہے تو سلمان بھی کیا ہوگا، اس سے آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا، دل میں محبت بھی ہوگی. لیکن ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسروں کو اس طرح کی سفارش کرنے کی بجائے ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ آگے کیوں چلا گیا، یہ سیٹ کی یا یہ ہمیں نہیں مل رہا تو اس کو کیوں مل جائے بھیا. جی ہاں، تو یہ چیزیں مطلب قابل ہمیں ملے تو پھر اس کو بھی مل جائے. جب ہمیں نہیں مل رہا تو پھر ان کو کیوں ملے. چلے یہ بھی ایک اچھی بات ہے نا، ہمیں مل رہا ہے تو اسے بھی مل جائے، یہ بھی چلو کم از کم ایک اچھی چیز ہے. ایک یہ کہ مجھے ہی ملے اسے نہ ملے، یہ تو ایک غلط چیز ہے نا کہ میں ہی اوپر چلتا رہوں میرا. اچھا اسی طرح سلمان بھائی آپ دیکھیں گے خاص طور پر رشتہ داروں میں یا دوست احباب میں بلا وجہ کے لوگ اس بندے کو دشمن بن جاتے ہیں کہ جو بندہ کچھ ترقی کر رہا ہو، جس کو کوئی مقام و مرتبہ ملنا شروع ہو جائے، بلا وجہ کے دشمن بنیں گے. کیوں بھائی دشمنی کیا ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ وہ زبان حال سے کہتے ہیں جناب اس کا سب سے بڑا قصور یہ ہے، یہ پہلے غربت کی زندگی گزارتا تھا، پہلے ہمارے در پر آتا تھا، پہلے یہ پریشان رہتا تھا، اب یہ خوش رہنا کیوں شروع ہو گیا، اب اس کے پاس اتنا پیسہ کیسے آ گیا، اب اس کا اسٹینڈرڈ کیسے بن گیا. یہ اللہ کے بندو یہ کرے نا رشک جس کو ہم کہتے ہیں، یا اللہ پاک اسے تو نے دیا ہے مجھے بھی عطا کر. یہ تو ایک اچھی چیز ہے. حسد کے اندر مبتلا ہو جانا، بلا وجہ کی دشمنیاں پال لینا، تعلق ختم کر دینا. اب دیکھیں نا خاندان میں ایسا عموماً ہم دیکھتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی کے ہاں بڑا اچھا ایک تعلق ہوتا ہے، جب تک وہ اتنے پیسے والے نہیں ہوتے، جب تک اتنا کوئی مال و دولت ان کے پاس نہیں ہوتا، بڑا اچھا تعلق ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی خاندان کا کوئی بندہ کسی بڑی جگہ پر جاتا ہے، منصب پر جاتا ہے، تو دو خرابیاں عموماً ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک تو اس بندے میں خرابی آتی ہے کہ جس کے پاس کچھ آ جائے تو وہ اس کا انداز زندگی بدل جاتا ہے، اور دوسری عام لوگوں میں اگر وہ نہیں بھی بدلتا تو دوسرے لوگ اس طرح کا بدگمانیاں دل کے اندر پال لیتے ہیں. تو اس انداز زندگی نہیں بدلنا چاہیے. ابھی ایک بندہ ہے، اس کے پاس اللہ کریم نے مہربانی فرمائی ہے، اس کے حالات بدل گئے ہیں، وہ اپنا لباس بدل لیتا ہے، وہ اپنا موبائل بدل لیتا ہے، وہ اپنے شوز بدل لیتا ہے، وہ اپنی گاڑی بدل لیتا ہے، وہ اپنا گھر بدل لیتا ہے، وہ اپنا جو ہے نا وہ کام بدل لیتا ہے. کوئی اس طرح کا ایک جگہ کی بجائے دوسری تیسری جگہ کر لے تو پھر یہ کچھ بھی نہ کرے گی. یہ انداز زندگی جو بدلا ہے اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہے. انداز زندگی آپ اس طرح بدلتے اپنے بہن بھائیوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، غریب رشتہ داروں کو اپنے پاس بلانا چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنے دوست احباب جو پہلے آپ کے قریب تھے، جنہوں نے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا، آپ ان سے بالکل کہتے ہیں جناب میں تو گویا کہ پیدا ہی سونے کا چمچہ لے کر ہوا ہوں. تو جناب یوں یہ ٹھیک نہیں ہے نا. آپ بالکل اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے. لیکن خود پسندی میں مبتلا ہونا، تکبر میں مبتلا ہونا، غرور میں مبتلا ہو جانا، دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دینا، یہ تو اسلام میں بہرحال پسندیدہ نہیں ہے نا. اس سے لوگ بھی دور ہوتے ہیں اور پھر انسان کے یقیناً آخرت میں بھی اس پر پکڑ ہوگی. بڑی راشد بھائی نے جو ہے نا وہ ایک
پہلو کو لے کر کے گفتگو فرمائی ہے. بندے کے الفاظ اور اس کا مزاج جو ہے نا وہ یہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے جو بات کی کہ دوسرے کو گھٹیا، ذلیل، حقیر اور کیڑے مکوڑے جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں. یہ لوگوں کی سوچ بن جاتی ہے، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. یہ پیسے کی ایک آفت ہے. میں صحیح بتاؤں آپ کو، پیسہ آتا ہے نا تو بندے کا دماغ بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے، گھوم جاتا ہے. تو اللہ کی پناہ جو ہے وہ مانگنی چاہیے، اللہ پاک سے خیر کا اور عافیت کا سوال کرنا چاہیے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. حقدار کو اس کا حق دلانے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، اور کسی کا حق کھانے مارنے کی طرف کیا ہے، جانا ہی نہیں چاہیے. سر میں اب مجھے یہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں اس سے مجھے جیل کی ایک بات جو ہے نا وہ یاد آ گئی. وہاں کسی سے ہماری جو ہے نا وہ مدنی چینل کی ٹیم کی ملاقات ہوئی تو قیدی مختلف طرح کے ہوتے ہیں. ایک کنوکٹڈ ہوتے ہیں جن کو سزا ہو چکی ہوتی ہے، کچھ انڈر ٹرائل ہوتے ہیں یعنی جن کا ٹرائل کورٹ آف لاء میں چل رہا ہوتا ہے، یعنی انڈر پروسیس ہے، سزا وغیرہ انہیں نہیں ابھی ملزم ہے، مجرم نہیں بنے. ملزم ہے، مجرم نہیں بنے. بالکل درست، بڑی آپ نے اچھی بات کہی. تو ایک جو ہے وہ ملاقات ہوئی ان سے، وہ بھی جیل میں ہی تھے. تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا زمین کا تنازع تھا، وہ کیا ہو گیا، قتل ہو گیا. یعنی زمین کے تنازع پر، یعنی آپس میں ہی زمین کے تنازع پر کیا ہو گیا، قتل ہو گیا. خاندان میں ہو گیا، آپس میں برادری ہے. زمین کا مسئلہ عموماً بھائیوں میں ہوتا ہے، چچا تایا جو ہیں ان میں یا ان کی آگے اولاد میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں میں یا بہن بھائیوں کی اولاد میں آگے چل کے جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اچھا، بعض اوقات جس طرح بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، ویسے ہی بعض اوقات بہنوں کے پاس جو ہے نا وہ قبضہ ہوتا ہے لیکن وہ بھائیوں کو کیا ہے، نہیں ملتا. دونوں طرف سے بات موجود ہے. یعنی جو دیکھا یہ گیا ہے کہ جس کے پاس پاور ہے نا وہ کمزور کو کیا کر لیتا ہے، اس کو دبا لیتا ہے. اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالیں کہ یہ جو تنازعات جو ہے وہ آ رہے ہیں اور پھر جو اس کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ بیٹھ رہے ہیں، اور ان کو بھی حل کرنے والے کو بھی پتا ہے. میں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی. سر آپ یہ جو قتل و غارت تک پہنچتے ہیں اس پر بھی کیجیے گا، اور ساتھ میں ایک اور بات ایڈ کر رہا ہوں. ان سے انہوں نے مجھے ایک مسئلہ اپنا بتایا، بھئی یہ یوں اس طرح ہمارا خاندان کا یہ ہے، ایسے ہے، ویسے ہے، یوں ہے، ایسے. میں نے انہیں کہا، اب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ بتائیں اس کا حل کیا ہے. میں نے کہا یہ تو آپ اپنی بات بتا رہے ہیں، یہ تو بنا دوجیاں دی گل سنے تو پتہ لگے انہوں نے کی حساب کتاب ہے وہ کیاں دے نے، ایسے کیسے بات بتائی جا سکتی ہے اس پر. اچھا، انہوں نے پھر مجھے کہا، انہوں نے کہا کہ جڑے میرے بھن بھرا نے انہاں سارے نو پتا ہے کہ گل کی ہے، لیکن جنوں پریا چ بہندے نے تو کوئی بندہ بولدا ہی نہیں، چپ وہی حق بات ہو جاندے نے. ہاں جی، وہ بالکل. اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں اور دیکھا بھی ہے معاشرے میں کہ ہم زمین کے لیے جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اجیرن کر لیتے ہیں. وہ زمین بھی ہاتھ نہیں آتی. جیسے اپنے قتل کا ذکر کیا، جو جیل میں چلے جاتے ہیں تو وہ ایڑیاں رگڑتے رہتے ہیں جیل کے اندر، اپنی زندگی تباہ کر ڈالتے ہیں جیل میں رہ کر. اور یعنی دیکھا جائے تو دنیا کی زندگی بھی ان کی تباہ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں تو ابھی جواب دینا باقی ہے. تو یہ زمین کے لیے جھگڑے کرنے کی، اچھا کچھ تو ایسے بھی نادان ہوتے ہیں جو پتہ ہے کہ والد کا انتقال ہوگا تو مجھے جائیداد مل جائے گی، لیکن وہ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ اپنے والد کو ہی قتل کر دیتے ہیں. اور جب جس نے اپنے والد کو ہی قتل کر دیا ہوگا وہ جیل میں چلا جائے گا. اب اور اس کو ملنا بھی پھر کچھ نہیں، شرن بھی حقدار نہیں رہے گا نا جی. باپ کو ہی مار دیا اب کیا ملنا ہے اس کو، باپ کو قتل کر دیا تو وارث کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اچھا، پھر آپس میں جو لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں تو زندگی ان کی اسی لڑنے جھگڑنے میں گزر جاتی ہے. جو زندگی کی جو ہے خوبصورتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اور معاشرے کے اندر بھی جو ہمارے وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ ذلت وہ اٹھاتے ہیں، پنجابی کا جملہ نہیں بولتا، تو اس لیے دنیا کی ذلت گاجراں دے پھر ٹیڈ انہاں دے پیڑ پھر گئے حساب ہے، جی کرنی ہو جی پرنی. جی تو ایسے ہی ہے کہ آدمی کو جو ہے وہ ایسی، یہ ہوتا کیوں ہے؟ جی یہ ہوتا یوں ہے کہ کچھ تو لوگ ہبار رہے ہوتے ہیں جو معاشرے میں ہے نا، برائی پر ہبار رہے ہوتے ہیں
یعنی جو ناحق زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے تو ان کو یہ کہتے ہیں نہ دینا، تمہاری عزت خراب ہو جائے گی، تمہاری ناک جو ہے وہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ایسی غلط باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو برائی پر ابھار رہے ہوتے ہیں، حق نہ دینے پر ابھار رہے ہوتے ہیں. اور پھر جو ہے جب آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ جو مشورے دینے والے ہوتے ہیں وہ پھر کام تھوڑا آتے ہیں، نہیں آتے، کوئی نہیں بالکل جو ہے وہ، بلکہ وہی جو ہے وہ ان کی برائی کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگوں کی باتوں پر نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہونا کیا چاہیے، وراثت کے معاملے میں تو سلمان بھائی ہمیں مفتی صاحب کے پاس جانا چاہیے. ذہن نصیب دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی کے جو مفتیان کرام ہیں ان کے پاس چلے جائیں اور دونوں پارٹیاں چلی جائیں، ایسا ہی ہے، اپنی بات کریں، اور جو مفتی صاحب حکم دیں، جو شرعی حکم بیان کریں اس پر عمل کر لیں. اس میں اگر اپنا کچھ جاتا بھی ہے تو یاد رکھیں سلمان بھائی کہ جو قسمت میں ملا ہے وہ تو ملنا ہی ہے. اگر بظاہر ایک مرتبہ چلا جائے گا نا تو رب تعالیٰ عز و جل جو ہے وہ کہیں اور سے عطا کر دے گا. میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے بڑی زبردست بات کہی، اور وہ میں پوری بات نہیں کروں گا، اس کو کچھ حصہ بیان کروں گا، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے موقع ملا کہ میں یوں کروں تو جو ہے میرے پاس ایک رقم آ جائے گی جو درست طریقے سے نہیں آئی. صحیح. اور پھر میں نے جو ہے وہ اللہ پاک پر جو ہے توکل کیا اور میں نے صبر کیا، تو میرے حصے میں ایک زمین تھی، اس زمین کا کوئی ریٹ زیادہ نہیں تھا. کیا ہوا کہ وہاں سے حکومت نے ایک منصوبہ بنایا اور وہاں سے مین روڈ گزر گئی. وہی جو میرا پلاٹ تھا جو کوڑیوں کے دام تھا وہ کروڑوں کا ہو گیا. تو رب تعالیٰ نے ایسا کرم کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ کیوں ہوا، یہ اس لیے ہوا کہ جناب میں نے جو ایک ناجائز طریقے سے میرے جو ایک منصوبہ جو میرے نظر آ رہا تھا، میں نے کہا نہیں، شریعت نے مجھے اجازت نہیں دی، میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو اللہ پاک نے مجھے جائز طریقے سے جو ہے وہ کروڑوں کا وہ پلاٹ دے دیا. تو مجھے بڑی جو ہے وہ مسرت ہوئی ان کی بات سن کر، اچھا لگا مجھے کہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے حرام پر نظر نہیں رکھی تو اللہ پاک نے ان کو حلال طریقے سے کتنا عطا کر دیا ہے. تو اس لیے دل بڑا رکھنا چاہیے، جس کا جو حق بنتا ہے وہ دے دینا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ اپنی زندگی بھی جو ہے، بلکہ یہ مثال بن جائے گی کہ دیکھیں یہ بنتا تھا نا، سب کو جو ہے وہ دے دیا اپنا پورا حق، اور الحمدللہ اس سے جو ہماری اولادیں ہوتی ہیں نا ان کی محبتوں میں بھی اضافہ ہوگا. ورنہ کیا ہے، دشمنی جو ہے جب پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ اولاد در اولاد میں وہ منتقل ہوتی رہتی ہے، قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے، اور معاشرے کے اندر یہ نامواریاں ہو رہی ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے، امیر اہل سنت جو ہے اس بات پر بھی، اس موضوع پر بھی گفتگو فرماتے رہتے ہیں، اور رب کی رحمت ہے، اس کی برکت سے میں جانتا ہوں ایک گھرانے کو کہ امیر اہل سنت کی تربیت کی برکت سے بھائیوں کے اندر اتنی محبت ہے، کیا بات، کہ کبھی جھگڑا ہوا ہی نہیں ہے. آپ یوں سمجھیں، سبحان اللہ، جو بڑے بھائی ہیں وہ چھوٹے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، چھوٹے بھائی بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کو ایک مقام و مرتبہ دیتے ہیں. تو یہ الحمدللہ میں نے تو یہ مثال دیکھی ہوئی ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ ضرور اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے. کچھ اگر ہماری طرف سے ہماری زمین ان کی طرف چلی بھی جائے تو کیا مسئلہ ہے، اپنے بھائی کے پاس ہی جا رہی ہے نا، اپنے کزن کے پاس ہی جا رہی ہے، اپنے خون کے پاس ہی جا رہی ہے. رشتہ داری کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے نا. تو آدمی کو یہ ذہن بنا لینا چاہیے، اور دوسرے کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ 1 انچ بھی جگہ جو ہے وہ میری طرف نہیں آنی چاہیے. جب میرا حق بنتا ہی نہیں ہے تو میں کیوں لینا چاہ رہا ہوں. اچھا، دنیا کے اندر بھی ان کی عزت نہیں ہوتی. جو لوگوں کی زمین دبا لیتے ہیں لوگ انہیں پسند نہیں کرتے، اور ایک معاشرتی طور پر بھی وہ ناپسند کیے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ آخرت میں جو ان کو نقصان پہنچنا ہے وہ تو اپنی جگہ برقرار ہے. اللہ کی پناہ ہے. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں عافیت و سلامتی عطا فرمائے. حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے. اور بالخصوص وراثت کے بارے میں جب بات ہوئی تو نہ بھائی بہنوں کا حصہ کھائیں اور نہ ہی بہنیں کوئی ایسا انداز اپنائیں کہ بھائی حصے سے کیا ہو جائیں، محروم ہو جائیں. اور اب بات یہ چل ہی نکلی ہے، پوائنٹ یہ آ ہی گیا ہے، تو میں یہاں ایک اور بات بھی کرتا چلوں. مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات والدین ایسی وصیت کر دیتے ہیں جو وصیت شرعاً غلط ہوتی ہے. شرعاً وصیت کیا ہوتی ہے؟ غلط ہوتی ہے. وہ وصیت کر جاتے ہیں، اور اب وہ جو وصیت کا کاغذ ہوتا ہے نا، وہ لڑائی کا جھگڑے کا کیا بن جاتا ہے؟ شاخسانہ بن جاتا ہے، اور وہی سبب ریزن بن جاتا ہے. بھی ابے اور لکھ کے دے گئے نے اساں تے لفظ ایک تھلے نہیں تے ایک کتے نہیں.
آپ لاکھ بتائیں بھائی یہ شرعن درست نہیں ہے، یہ جو ہے نا وہ شریعت کی روح سے جو ہے وہ درست نہیں ہے، یوں ہے، ایسے ہے، یوں ہے، سامنے والا ماننے کے لیے کیا ہو رہا ہے وہ تیار. بھائی جو لکھ گئے نے ساڈا تے اوتھے ہی ہے، جو لکھ گئے ہیں ہم تو اسی کے اوپر ہیں. ہم تو ایک لفظ جو والد صاحب نے لکھا ہوا ہے ایک لفظ ہم نے آگے پیچھے اس سے نہیں ہونا. اس کا آسان 1 پوائنٹ سولوشن بنائیں. وراثت کے جتنے معاملات ہیں، جتنے ڈسپیوٹ ہیں، 1 پوائنٹ سولوشن ہے، 1 پوائنٹ سولوشن ہے، 1 پوائنٹ سولوشن ہے. زندگی سکون میں، آخرت جو ہے وہ سکون میں، راحت ہے، چین ہے، سکون ہے، قرار ہے. 1 پوائنٹ سولوشن ہے. اور رکن شورا نے جو بات فرمائی ہے، بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ اگر اپنے ذمے سے جا رہا ہے تو دنیا میں دے کے اپنی جان چھڑا لیں. یہ وقت ہے جس میں بندہ اپنی جان چھڑا سکتا ہے. جو کسی کا دینا ہے وہ دے دیں، جس سے بری و ذمہ اپنے آپ کو کروانا ہے یہی کروا لیں. آگے چل کے جو معاملہ ہے وہ پھر دنیا دارالعمل ہے، آگے دارالجزا ہے. یہی سمجھ رہا نا، آپ کہہ رہے اپنا حق نہ دے، تو میں تو یہی سمجھ رہا ہوں نا، ابا جی نے لکھ دیا تو وہ میرا ہی حق ہے. بات یہ ہے کہ راشد بھائی حق وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا دین بولے میرا حق ہے. وہ کہاں سے پتا چلے گا؟ یہ شریعت بتائے گی، مفتی صاحب بتائیں گے، دار سنت میں آ جائیں جس طرح رکن شورا نے فرمایا. یوں آئیں اور جو جس کو دین اسلام بول رہا ہے وہ لے لیں، جس کو بول رہا ہے چھوڑ دیں، اسے کیا کر دیں؟ فوراً چھوڑ دیں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اور یہ ابھی کل پرسوں کی بات ہے سر، یوں ہی مجھے کسی نے کہا کہ جی وہ جو ہے وہ 4 بہنیں ہیں، 4 بھائی ہیں. اب بھائیوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی ملی بھگت سے وہ جگہ کیا کر دی؟ بیچ دی. ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو جگہ لینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، اس طرح کی جگہ، جیسے پنجاب میں تو اس کا پورا ایک محکمہ پٹوار ہے، اور اس کو جگہ جب جو تبدیل ہوتی ہے اس کو انتقال کروانا پڑتا ہے، تو وراثت میں جو ہے منتقل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بیان ہوتے ہیں. یعنی ایک لمبا یوں بولیں پروسیجر ہے. کھیوٹ کتونی اسی خسرہ نمبر میں ہی بندہ جو ہے وہ بعض اوقات پورا ہو جاتا ہے. اللہ رحمت فرمائے. تو یوں بھی یہ اس طرح کی جگہ کون لوگ لیتے ہیں؟ یہ وہ لوگ لیتے ہیں جو تھوڑے سے، اب میں لفظ بولنے لگا ہوں، یہ لفظ نہ بولوں کوئی اور تلاش کروں تو وہ کیا تلاش کروں وہ میں سوچ رہا ہوں، ابھی کوئی دماغ میں ایسا لفظ آ نہیں رہا. تو جو بدماش ٹائپ ہوتے ہیں نا وہ لوگ اس طرح کی جگہ لے لیتے ہیں. پیسے کم دیتے ہیں، پھڈے والی جگہ ہے، روڑے والی جگہ ہے، وہ کیا کر لیں گے، وہ لے لیں گے. بھائی ٹھیک ہے، اسی جانیں گے، ساڈا کام جانے، ٹھیک ہے، ہم جانے، ہمارا کام جانے، آپ کیا ہیں، آپ پار ہو جائیں. تو اس طرح کے کام بھی نہیں کرنے چاہیے. کیوں؟ جب ہمیں پتا ہے یہ نہیں ٹھیک. الحمدللہ رب العالمین، آپ کی دعوت اسلامی کی برکت اور بہار آپ کو بتاؤں، ہمیں اگر دعوت اسلامی کو اگر کوئی آئے پلاٹ دینے کے لیے، ہم اس سے پہلے مسجد کے لیے پلاٹ دے رہا ہے. کیا کرنا ہے؟ مسجد بنانی ہے، فیکٹری لگانے کے لیے نہیں دے رہے کہ جناب آپ یہاں اپنی فیکٹری کو لگا لیں، اس لیے نہیں دے رہے. مسجد بنانے کے لیے دے رہے ہیں، مدرسہ بنانے کے لیے دے رہے ہیں، جامعہ بنانے کے لیے دے رہے ہیں، شخص قانونی کو کیا ہے دے رہے ہیں، دعوت اسلامی کو ڈونیٹ کر رہے ہیں. یہ دعوت اسلامی لے لے، اس کا جو چاہے اس کو کرے، جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے، یوں دے رہے ہیں. اس پر بھی اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس میں وارثوں کا حصہ تو نہیں ہے اس جگہ میں، اس پلاٹ میں. تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں او جی یہ ساڈا، یہ ہم جانے، ہمارا کام جانے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بھی خالی آپ جانے، آپ کا کام جانے اوپر نہیں ہے. اگر اس کو مسجد بنانا ہے تو اس کا ایک شرعی طریقہ کار ہے، اس شرعی پیرامیٹرز پر یہ پلاٹ پورا اترے گا تو اس پہ مسجد کے احکام لاگو ہوں گے، ورنہ کیسے ہوں گے؟ الحمدللہ سر، ہمارے جو ہمارا شعبہ ہے احساسہ جات، اس نے کئی وارثوں کو ان کا حق دلایا ہے وللہ الحمد، اللہ کی رحمت سے. ہمیں وہ زمین نہیں چاہیے دعوت اسلامی کو جس میں کیا ہے بہنوں کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، آپ ان کو دے دیں. اگر وہ سارے یہ دینے کے لیے تیار ہیں، ریڈی ہیں، آ جاتے ہیں، ویل اینڈ گڈ ہے، سبحان اللہ. لیکن اس طرح کا کوئی معاملہ ہم جو ہے نا وہ نہیں لیں گے، ورنہ بولیں جی اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے، اتنی بڑی تحریک ہے، ادھر بھی منہ دے لیں گے، ادھر بھی کر لیں گے، یہ بھی ہو جائے گا. الحمدللہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. دعوت اسلامی کا دینی کام جنت میں جانے کے لیے کرنا ہے، یہ کچھ اور معاملہ بنانے کے لیے نہیں ہے. تو بعض اوقات بندہ یہی کہتا ہے جی آپ ہمیں دینے، جدھر منہ دینا ہے ہم منہ دے لیں گے. آگے جب اللہ کریم گرفت فرمائے گا تو وہاں کون منہ دے گا، کدھر دے گا، کون کیا کرے گا؟ تو اللہ کریم سے ڈرنا چاہیے، خوف خدا ہمارے اندر ہونا چاہیے. تو بہرحال پوائنٹ یہی ہے جو لے کر کے چلے ہیں کہ حقدار کو اس کا حق دلوانے کے لیے
بندہ اگر ایفرٹ اور کوشش کر سکتا ہے اسے کرنی چاہیے، اس کی گواہی سے کوئی کام اچھا بن سکتا ہے تو اس پر اس کو حق بات جو ہے نا وہ کہنی بھی چاہیے۔ اور دوسرا وراثت کے اعتبار سے ناجائز جو ہے نا وہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، قبضہ نہیں ہونا چاہیے، حق کھانے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ وصیت ہے تو وہ بھی اس کے اوپر بھی 2 لفظ کی سادی سی بات ہے، سارے مل کر کے شرعی رہنمائی لے لیں، مفتی صاحب سے دار سنت میں آئیں، مفتی صاحب سے رہنمائی لیں اور جو وہ بتائیں اس کے مطابق اپنا عمل کر کے اپنی جان خلاصی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت سے یہ اچھی باتیں اپنانے اور ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے جب امیر اسنف فرماتے ہیں کہ جب بندہ دیتا ہے وہ آہ کر کے دیتا ہے، لیتا ہے تو پھر واہ کر کے، آ رہا ہوتا ہے تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے تو بعض برا لگ رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی برا نہیں لگنا چاہیے۔ جب میرا ہے ہی نہیں تو مجھے برا لگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے جنہیں وابستہ رہیں، قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، اچھی سوچ بنے گی، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ کالز آپ کی لیتے ہیں، میسیجز بھی لیتے ہیں۔ شیخ صاحب بھی بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں آپ بھی یا نہیں کر رہے؟ ویسے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ گفتگو ہو رہی ہے ماشاءاللہ اور بہت اعلیٰ گفتگو ہو رہی ہے، میں تو اسی میں ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ یہ کال گفتگو یہ بہت اچھا اثر رکھتی ہے اور اس کی برکتیں بہت ساری ہیں۔ مرحبا ماشاءاللہ، جی کال لیتے ہیں۔ محمد فاروق عطاری، مجھے اس سلسلے میں ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میسیجز بھی لیتا ہوں جی، مشتاق بھائی کی آواز میں کلام سننا ہے، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں۔ مرحبا۔ سرگودا سے میسیج ہے اور نعت ان کو سننی ہے، مدینہ یاد آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ عدنان بھائی نے بہت زبردست کلام پڑھا ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ عدنان بھائی پشتو کلام کی فرمائش ہے، واکنڈ سے میسیج ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور نعمت بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، کلام سنائیں۔ زہیب بھائی ہیں ستیانہ سے، کال بھی لیتے ہیں۔ سلمان بھائی کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کا پروگرام ہمیں بہت پسند ہے اور آپ فیصلہ آباد کب تشریف لائیں گے؟ فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں، فاروق شہزاد نگہبان پورہ سے۔ میری والدہ کی صحت ابھی دعا فرما دے اور ان کی پسند کی نعت ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ سنوا دیں، بڑی مہربانی۔ اللہ برکت دے آپ کو۔ سرگودا سے ایک اور میسیج ہے جی، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، یہ کلام سنائیں، اللہ برکت دے آپ کو۔ اور کال لیتے ہیں۔ غوث محمد عطاری فیصلہ آباد، نعت خواں بھیا سے مدینے کی پاک گلیاں، یہ فرمائش۔ کیا بات ہے، فیصلہ آباد سے یہ دوسری کال ہے، میسیج کو ملا لیں تو پھر یہ ایک میسیج بھی ستیانہ سے ہے نا، ستیانہ بھی فیصلہ آباد کی جی قریب ہی لگتا ہے، ضلع ڈسٹرکٹ فیصلہ آباد، فیصلہ آباد ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی کال۔ میرا نام عبید رضا عطاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے یہ سنا دے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، یہ کلام سنائیں۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیرہ۔ کال لیتے ہیں۔ سلمان بھائی کیسے ہیں آپ اور آپ کی طبیعت درست ہے؟ مجھے یہ کلام سنوانا ہے عدنان بھائی سے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ مرحبا، آباد رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کال لیتے ہیں۔ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا بھی دل چمکا دے چمکانے والے۔ جی مجھے نعت سنا دے۔ ضرور انشاءاللہ جی۔ نعت سننی حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ واہ مرحبا جی۔ میرا نام ہے انصریہ، میں تو پانچ دن کا غلام ہوں۔ ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے، ہم بھی پانچ دن کے غلام ہیں اللہ کی رحمت سے۔ میاں والی سے میسیج ہے جی، قصیدہ بردہ کے کچھ اشعار سنائیں انشاءاللہ الکریم۔ کال بھی لیتے ہیں۔ میرا نام بلال عطاری ہے، میں جہاں پور سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ والا کلام سنا دیں۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ مرحبا جی، کال لیتے ہیں۔ کلام کے لیے عرض کرنی تھی، کلام سنا دیجئے۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ ماشاءاللہ جی۔ عطا محمد بول رہا ہوں اسلام آباد سے، مجھے یہ نہ سنا دے، مجھے در پہ بلا لے۔ مجھے در پہ پھر بلانا، اچھا جی۔ عدنان بھی کچھ کلام شامل کریں۔
صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. نعمتیں بانٹتا جسم شاہ گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم ڈال گیا. لے خبر کے غیروں کی طرف گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. سرور زیباد مالو ظلمت قربان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. میرا دل اولاد و جہاں میرا دل اولاد و جہاں سب آپ پہ قربان گئے. مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے. خضو چی اصول ہے گتکڑے کلام، خضو چی اصول ہے گتکڑے کلام. دا کریم نبی سرور عالم اس دنیا اپنے کڑیوں دا، اس دنیا اپنے کڑیوں دا محبوب تمرا شام دے. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی ایک نظر میرے نبی کو وہ اگر تو پھیر لیتی دل پہ چھریاں. پھیر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے. مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے.
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جا جل جانے والے، پڑے خاک ہو جا جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اپنے رضا کے قربان جاؤ، اپنے رضا کے قربان جاؤ، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد، صلی اللہ کا صغیرہ سجا کر، صلی اللہ کا صغیرہ سجا کر، اولا بنایا نام محمد، دولا بنایا نام محمد، اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے، ہر شے میں لکھا نام محمد، ہر شے میں لکھا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں، آ جا سما جا نام محمد، آ جا سما جا نام محمد، آنکھوں کا تارا ماشاءاللہ، اللہ ہمیں بھی مدینے کی محبت نصیب فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ پہلا خلیفہ صدیق اکبر، آقا کا پیارا صدیق اکبر ہے میرا مولا، صدیق اکبر مرشد ہمارا، صدیق اکبر، صدیق اکبر، رازدار مصطفیٰ صدیق ہے، رازدار مصطفیٰ صدیق ہے،
صدیق ہے لائق مدح و ثنا صدیق ہے عشق احمد میں فنا صدیق ہے عشق احمد میں فنا صدیق ہے یا رازدار مصطفیٰ صدیق ہے پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہے اولین و سابقین اصحاب کے مبتدا و مقتدا صدیق ہیں مصطفیٰ کے بعد امت کے لیے سب سے پہلے رہنما صدیق ہیں بعد نبیوں کے ہوا فضل مقام بالیقین فضل خدا صدیق ہیں ساری امت میں کوئی انسا نہیں ساری امت میں کوئی انسا نہیں ساری امت میں کوئی انسا نہیں صاحب فضل و علا صدیق ہے صاحب فضل و علا صدیق ہے رازدار مصطفیٰ صدیق ہے پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہے عمر عثمان یا مولا علی ہو عمر عثمان یا مولا علی سب کے رہبر با خدا صدیق ہے سب کے رہبر با خدا صدیق ہے رازدار مصطفیٰ صدیق ہے پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہے فضل والا کہہ دیا قرآن نے فضل والا کہہ دیا قرآن نے کیسے عالی مرتبہ صدیق ہے کیسے عالی مرتبہ صدیق ہے رازدار مصطفیٰ صدیق ہے پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہے ہجرت کی رات ہی لا فقط ہم سفر رہے صدیق ہم کعبے نبی عمر بھر رہے ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ اب بھی ہے ان کے ساتھ یہ مد نظر رہے راہ ہجرت کے لیے احباب میں راہ ہجرت کے لیے احباب میں انتخاب مصطفیٰ صدیق ہے یا مرحبا ماشاءاللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک ساتھ اسلام پڑھیں گے کعبے کی بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا
ہے چھپا ہم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہے چھپا ہم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میں رضا ہم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو تو جا ہم پہ کروڑوں ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے